ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بلیک فرائیڈے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں، اور بلیک فرائیڈے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، شریعت اسلامیہ کے اندر بلیک فرائیڈے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بلیک فرائیڈے، وٹ از دا مین بلیک فرائیڈے؟ بلیک فرائیڈے کا معنی ہے کالا جمعہ۔ جمعہ اسلام کی نظر میں، قرآن و سنت شریعت کی نظر میں کالا نہیں ہوتا، سفید، چمکدار اور روشن ہوتا ہے۔ سید الایام کہا گیا ہے جمعے کو۔ جمعے کے لیے فضیلتوں سے متعلق درجنوں احادیث موجود ہیں، اور جمعہ ہفتے کے تمام ایام میں سب سے بڑا سرداری والا، اعزاز والا، رفعت والا، شان و شوکت والا، بلندی اور عظمت والا ہے۔ اور خاص چہرے کے نور سے متعلق بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر فرمایا جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا ایمانی نور ہوگا، وہ چہرہ خوشگوار، تر و تازہ، چمکدار ہوگا۔ تو جمعے کے بارے میں قرآن و سنت کا تو یہ تصور ہے، اور جمعے کے اندر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ وہ ساعت، اور بلکہ کئی احادیث کو اگر سامنے رکھا جائے، وہ ساعات، وہ لمحات، وہ قیمتی مراحل جو دعا کی قبولیت کے ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ کئی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی کئی ساری خصوصیات وہ جمعے سے متعلق ہیں۔ تو یاد رکھیے، سب سے پہلے تو اپنا یہ تصور درست کرنا چاہیے کہ جمعہ ہرگز کالا نہیں ہوتا۔ جمعہ ویسے تو کوئی بھی دن منحوس بھی نہیں ہوتا، کالا بھی نہیں ہوتا۔ جمعے کو سیاہ کہنا، یوم سیاہ کہنا، یہ بالکل غلط ہے۔ جمعہ چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ بلکہ یاد رکھیں کہ خود احادیث کے اندر جو الفاظ موجود ہیں، اگر آپ ان الفاظ کو سامنے رکھیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جمعے کے دن کو اللہ رب العزت نے، شارع علیہ السلام نے کیسی غیر معمولی فضیلت عطا فرمائی۔ خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ۔ سب سے بہترین دن تمام دنوں میں، جن دنوں میں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج جن ایام میں طلوع ہوتا ہے، اور سارے ایام میں ظاہر ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے، ان تمام ایام میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت کے اندر داخل کیا گیا۔ تو اس طرح کئی ساری روایات سے جمعے کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ خود سنن ترمذی کے اندر جلد اول کے اندر ابواب الجمعہ کے نام سے ابواب موجود ہیں، اس میں ایک باب موجود ہے، اس باب کا نام ہے باب فضل یوم الجمعہ، جمعے کے دن کی فضیلت کا باب۔ اور اس میں حضرات محدثین کا اختلاف چلا ہے، عرفے کا دن افضل ہے یا جمعے کا دن افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور مالکیہ کا موقف یہ ہے کہ جمعے کا دن افضل ہے، وہ جمعے کے دن کو افضل قرار دیتے ہیں۔ اور بھی کئی سارے حضرات، سارے کے سارے محدثین، علماء، فقہاء، محدثین، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام، ان سب حضرات کے نزدیک عرفے کے علاوہ باقی تمام کے تمام ایام کے اندر جمعے کا جو دن ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تو مصنف کے اندر یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر باقاعدہ صحابہ کرام جمع ہو کر کے یہ درخواست کرتے تھے، انہوں نے یہ درخواست کی کہ ایک ہفتے کا دن ہے جو یہودیوں کے لیے، عیسائیوں اور نصرانیوں کے لیے ہفتہ اور اتوار کا دن ہے، تو ہمارے لیے بھی کوئی دن ہونا چاہیے۔ فَلْنَجْعَلْ يَوْمًا نَجْتَمِعُ وَنَذْكُرُ اللَّهَ وَنُصَلِّي وَنَشْكُرُهُ فِيهِ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا دن ہو، ہم بھی کوئی ایسا دن بنائیں جس دن کے اندر ہم سارے جمع ہو جایا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ کا ذکر کیا کریں، نماز پڑھا کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو اب پتہ چلا کہ یہ فضیلت والا دن ہے، شکر ادا کرنے والا دن ہے۔ جن تمام ایام پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام ایام میں سب سے زیادہ خیر، افضل، سید الایام، بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ التمس الساعة التي ترجى یوم الجمعہ، ترجى فی یوم الجمعہ بعد العصر الى غیبوبۃ الشمس، اس لمحے کو، اس ساعت کو، اس گھڑی کو تلاش کرو جو جمعے کے دن
اللہ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت کی ہوتی ہے، اور وہ عصر سے لے کر کے مغرب تک، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان میں، بعض روایات سے جمعے کے وقت کا، بعض روایات سے جمعے کے بعد کا وقت کا، بعض روایات سے عصر سے مغرب تک کا وقت پتہ چلتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوں، جس کو افضل قرار دیا جائے، ہم آج مغرب اور ویسٹ سے آئے ہوئے تصور کی بنیاد پر اس کو بلیک فرائیڈے کہہ رہے ہوں، بتائیے یہ تصور کیسے شریعت کے مزاج کے مطابق ہو سکتا ہے؟ شریعت تو کہتی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب کا جو عنوان ہے باب ما جاء فی الاغتسال یوم الجمعہ، یعنی جمعے کے دن غسل کرنے کا بیان۔ جیسا کہ عام مسلمان عید کے دن غسل کرتے ہیں، تو جمعے کے دن بھی غسل کرنا باقاعدہ نہ صرف یہ کہ افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جس دن کی اتنی ساری فضیلتیں ہوں، ہم صرف اور صرف باہر سے کسی آئے ہوئے تمدن اور ثقافتی حملے کی بنیاد پر ہم اسے بلیک فرائیڈے قرار دینے لگ جائیں، بالکل غلط اور خلاف مزاج، خلاف شریعت، خلاف اسلام، خلاف دین تصور ہے۔ البتہ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ ساری بات بلیک فرائیڈے سے متعلق ہے، جمعے کو یہ لقب دینے سے متعلق یہ ساری گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کو اگر کوئی اپنے نظریے کی بنیاد پر سیاہ دن سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ساری گفتگو کی گئی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس دن کسی نومبر کے 25 نومبر یا 26 نومبر یا نومبر یا کسی بھی مہینے کے آخری جمعے کے اندر چیزوں کو سستا کر دینا، تو اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی چیزوں کو سستا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کسی بھی دن کرے، یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، اور دنیاوی معاملے کے طور پر کبھی بھی وہ سیل لگائے، کسی بھی دن میں، کسی بھی ڈیٹ میں، کسی جنوری، فروری، کسی بھی مہینے کے اندر اگر وہ چیزوں کو سستا کرتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ اور ممانعت نہیں ہے۔ اور یہاں سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس دن فائدہ اٹھانا بحیثیت مسلمان جائز ہے؟ نہیں، چیزیں بک رہی ہیں، اگر کوئی مسلمان جا کر کے سستے داموں میں کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کو شرعاً حرام نہیں کہا جائے گا، اس کو شرعاً ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ جو گفتگو کی گئی ہے یہ 2 باتوں سے متعلق، نمبر 1 جمعے کو یہ لقب دینا قرآن و سنت کے مزاج کے مطابق نہیں، نمبر 2 جمعے کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ سیاہ ہوتا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ جمعے کی یہ فضیلتیں ہیں، ان فضیلتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آخر میں ایک اور بات بھی یہ ذکر کیے دیتا ہوں اس ٹاپک سے متعلق کہ اغیار تو مختلف ایام کے اندر سیل لگاتے ہیں اور ان کو مختلف نام دیتے ہیں، اور مختلف نام دے کر کے اس میں اشیاء کو سستا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اشیاء سستی کرنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کے لیے اشیاء سستی کرنے کا سب سے اہم اور شاندار اور بہتر موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ تو وہ بہتر موقع، زبردست موقع، شاندار موقع رمضان کا ہے، عیدین کا ہے۔ اور عیدین کے موقع پر، رمضان کے موقع پر ہمیں چیزوں کو سستا کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ برعکس معاملہ ہوتا ہے، یعنی عیسائی کرسمس کے موقع پر اپنی پیپسی سستی کرتے ہیں، مسلمان رمضان کے اندر کھجور کو سستا نہیں کرتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ فروٹ کی منڈی اور زیادہ اوپر کو چلی جاتی ہے، اور اشیاء خوردونوش اور زیادہ مہنگی کر دی جاتی ہیں، اور زیادہ ان کو مہنگا کیا جاتا ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ممالک، وہ کنٹریز جن کے خلاف ہم صبح شام بات کرتے ہیں، اور یقیناً ان کی پالیسیوں کے خلاف بات کرنی چاہیے، لیکن ان جیسے سیکولر اور غیر مسلم کنٹریز کے اندر بھی صورتحال یہ کہ جب رمضان آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے سیل لگاتے ہیں اور اشیاء کو سستا کر دیتے ہیں۔ اور اسلامی ممالک کے اندر، بالخصوص پاکستان کے اندر، ہر رمضان کے موقع پر کتنا شرمناک رویہ ہے جس کا ہمیں مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ شعبان سے وہ کمیٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، فروٹ کی لسٹیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، خورد و نوش کی لسٹیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، راشن کی پرائس لسٹیں آویزہ کرنا شروع کر دی جاتی ہیں۔ مختلف کمشنرز حضرات، مختلف اسسٹنٹ کمشنر حضرات، مختلف انتظامیہ حضرات، افسران، پولیس کے افراد، بیوروکریسی اجلاس اور میٹنگیں شروع کر دیتے ہیں کہ اب اشیاء کی قیمتیں آسمان سے جا کر باتیں کرنے لگ جائیں گی، اب فروٹ کو مہنگا کر دیا جائے گا۔ یہ کیسا رویہ ہے؟ کس طرح کا تصور ہے؟ ادھر سے ساری احادیث ہمارے سامنے ہیں کہ اگر کوئی کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس روزہ کے افطار کرانے کا اس کو روزہ رکھنے کی طرح اجر و ثواب ملے گا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھلا دینے، پانی پلا دینے سے روزہ افطار کرا دینے پر بھی اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے۔ سخاوت کا، صدقہ کا، خیرات کا
गिफ्ट देने का, अतिया देने का, लोगों के साथ मुलातफत, नरमी करने का महीना रमज़ान को करार दिया गया है, और हम रमज़ान ही के महीने के अंदर अशिया को महंगा कर देते हैं। तो आज हमें इस सवाल पर ज़रूर गौर करना चाहिए, अशिया को सस्ता करने के लिए भी वेस्ट के अय्याम को मना करके हम सस्ता करने का कदम उठाएंगे? क्या उनकी तहजीब और सकाफत को अपनाएंगे? हमारी अपनी कोई तहजीब नहीं है, हमारी कोई रिवायात नहीं है, हमारी अपनी कोई सकाफत नहीं है, हमारा अपना कोई तमद्दुन नहीं है। क्या हम तहजीब और सकाफत और तमद्दुन के मामले में खुशगवार, नबवी, मुस्तकिल, अलहदा, जुदागाना शनाख्त नहीं रखते? क्या हमारी अपनी आइडेंटिटी नहीं है? क्या हम खुद मदनी तहजीब के अलमबरदार नहीं है? ये सारे वो सवालात हैं जो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में सामने रखने चाहिए, और इसके मुताबिक हमें अपनी जिंदगी के रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए।